مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. ایک مرتبہ حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. معزز سامعین کرام، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس حدیث کا ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ سنن ابو داؤد شریف سے ہمارا درس جاری ہے. آج بہت ہی اہم ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق بات کہنے، اسے سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی سنن میں ایک حدیث مبارکہ تحریر فرمائی ہے اور وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه اشیاء، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا جو ثواب ہے وہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اور وہ تین چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی من صدقات جاریت، ایک وہ صدقہ کہ جس کا نفع جاری ہو، او علم ينتفع به، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسرا او ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ انسان کا عمل اس کی موت سے منقطع ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کا عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس نے زندگی میں کوئی تین یہ کام کیے ہوں گے تو مرنے کے بعد بھی اس کو ان تین اعمال کا ثواب ملتا رہے گا. اور وہ تین اعمال ایک صدقہ جاریہ ہے. اب صدقہ جاریہ سے مراد یعنی کوئی ایسا صدقہ کرنا کہ جو ہمیشہ رہے. اب جس نے صدقہ کیا جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اس صدقہ کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. مثال کے طور پر اس نے کہیں پانی کی ضرورت تھی، پانی نہیں تھا، کنواں کھدوا دیا، پانی کی سبیل لگوا دی، یا قبرستان میں کوئی ایسا کام کروا دیا، درخت لگوا دیا. تو اب جب تک وہ درخت لگا رہے گا، پانی لوگ استعمال کرتے رہیں گے، تو اس آدمی کو جس نے صدقہ کیا تھا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور فرمایا علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو. علم نافع یہ بھی انسان کے ثواب کو بڑھاتے رہتے، مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور تیسری چیز وہ نیک اولاد کہ جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو اس کا ثواب بھی اس مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے.
ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان امی، کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر وہ حیات رہتی ہیں، اگر وہ زندہ رہتی، اچانک ان کا انتقال نہ ہوتا تو وہ ضرور صدقہ اور خیرات کرتی۔ فرمایا افیجزی ان اتصدق عنہا، وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، بس اس عورت نے اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے صدقہ خیرات کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبادہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی زکریا بن اسحاق نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عمر بن دینار نے، انہوں نے حضرت اکرمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ان رجلا، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری والدہ ماجدہ انتقال کر گئی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں، صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ پہنچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تو آدمی کہتے ہیں کہ ایک میرا باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے وہ باغ اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کر دی۔ تو یہ دو احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو ان احادیث مبارکہ کے تحت علماء کرام لکھتے ہیں کہ ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلا، ان احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایصال ثواب جو ہے وہ جائز ہے۔ ایصال ثواب یعنی کوئی انسان فوت ہو گیا، اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب پہنچانا یہ جائز ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایصال ثواب جائز نہیں ہے، مرنے کے بعد میت کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ان احادیث مبارکہ میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ ایصال ثواب جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند ایسے احادیث مبارکہ ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان فوت ہو جائے تو فوت ہونے کے بعد اس کو ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، اس کا فائدہ مرنے والے کو ملتا ہے۔ چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میری بہن نے حج کرنے کی نظر مانی تھی اور اب وہ فوت ہو گئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم اس کا قرض ادا کرتے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کرو، وہ قرض کی ادائیگی کا زیادہ مستحق ہے۔ تو یعنی اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ اگر کوئی انسان فوت ہو گیا اور اس کے اوپر قرض ہو تو کیا تم اس کا قرض ادا کرو گے؟ تو ان صحابی نے، ان آدمی نے کہا جی ہاں میں قرض ادا کروں گا اگر اس کے اوپر قرض ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرض ہے اس کی ادائیگی سب سے زیادہ اہم ہے، مقدم ہے۔ اگر اس نے منت مانی تھی تو اب اس کی منت کو پورا کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، اگر تم کرو گے تو اس کا فائدہ اور اس کا ثواب مرنے والے کو ضرور پہنچے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی
اور اس نے کہا کہ میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی، پھر وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، آیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم اس کی طرف سے حج کرو، اور یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم اس قرض کو ادا کرتی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر تم اللہ کا قرض ادا کرو، کیونکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سینگوں والے مینڈے کو لانے کا حکم دیا، وہ مینڈا لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اس چھری کو پتھر سے تیز کرو۔ انہوں نے اس چھری کی دھار تیز کی، پھر آپ نے اس چھری کو پکڑ کر اس مینڈے کو گرایا، پھر اس کو ذبح کرنے لگے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ، اے اللہ اس کو محمد اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما، پھر اس کو قربان کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بے شک میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا ان کو نفع ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم پر پانی کا صدقہ لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگر تم کوئی صدقہ کرتے ہو تو تم اس کا ثواب تمہاری وہاں کو پہنچے گا، اور اگر تم پانی کا صدقہ کرو گے تو اس کا فائدہ زیادہ پہنچے گا۔ تو پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا، اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کنواں میری ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا جو بھی ثواب مجھے ملے گا یہ میری ماں کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سعد بن عبادہ ہی سے روایت بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے کوئی وصیت کی ہے نہ صدقہ، یعنی میری ماں نے نہ مجھے کوئی وصیت کری اور نہ ہی انہوں نے کوئی صدقہ کیا۔ اگرچہ میری ماں نے نہ کوئی وصیت کی نہ کوئی صدقہ دیا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا وہ مقبول ہوگا اور انہیں اس کا فائدہ ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگرچہ تم بکری کا جلا ہوا کھر صدقہ کرو، یعنی اگر بکری کا کھر بھی تم صدقہ کرو گے تو اس کا ثواب بھی اس مرنے والی عورت کو ضرور ملے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص نفلی صدقہ کر کے اپنے ماں باپ کی طرف سے قرار دیتا ہے تو انہیں بھی اس صدقے کا اجر اور ثواب ملتا ہے اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، یعنی جس نے صدقہ کرا اس صدقہ کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور جس کے لیے صدقہ کیا مثلا ماں باپ کے لیے صدقہ کیا تو ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قبرستان میں جا کر سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی اس دن مردوں کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کر دیتا ہے، اور قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر
پڑھنے والے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے کے دن اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں جا کر سورہ یاسین پڑھے تو اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی۔ یعنی جس کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، اس کے عذاب کو کم کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے تو حج اس کی طرف سے قبول کیا جاتا ہے، اور اس کے والدین کی طرف سے بھی، اور ان کی روحیں آسمان میں خوشی کرتی ہیں، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کیا اس کا اپنا حج بھی ہو گیا اور اس کو 10 حج کرنے کی فضیلت ملے گی۔ یہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، اور یہی ایصال ثواب ہے کہ ہم مرنے والے کو ثواب پہنچاتے ہیں، کسی کام کو کرنے کا، نیک اعمال کر کے ہم ثواب پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسی احادیث مبارکہ ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور مرنے والے کو اس کا ضرور ثواب ملتا ہے۔